بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سلسلہ غزوات و سرایا قدم بقدم الحمدللہ، اس سلسلے کے تحت آج ہم غزوہ بدر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ہماری یہ دو کلاسز اس مہینے کی انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر سے ہی متعلق ہیں، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے بڑا غزوہ ہے، کیونکہ اسلام کی عزت شوکت کی جو ابتدا ہوئی، اور اسی طرح کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی جو ابتدا ہوئی، وہ غزوہ بدر سے ہوئی۔ پہلے غزوات کا سرایہ کا حال آپ کو معلوم ہے، وہ آپ اس سلسلے کے تحت پڑھ آئے ہیں۔ تو غزوہ بدر انتہائی عظیم الشان تھا، اور یوم الفرقان کا نام دیا ہے اسے قرآن کریم نے۔ یہ غزوہ فرقان ہے، اور جس دن یہ غزوہ ہوا وہ یوم الفرقان ہے، کہ حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن ہے یہ۔ تو باطل، ہدایت اور ضلالت، ان چیزوں کا، حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا اس دن سے۔ غزوہ عشیرہ میں ہم نے یہ تفصیل سمجھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب العشیرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ ایک دو دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہی قافلہ جو غزوہ عشیرہ میں نکل چکا ہے اب وہ واپس آ جائے۔ واپس کب وہ آتا ہے تاکہ واپسی پر اس کا جو ہے وہ تعاقب کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے ہوتا ہے جنگی مہمات میں اور اس طرح کے تعاقب کے معاملات میں کہ جاسوس وغیرہ روانہ کیے جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو جو شام سے گزرنے والا راستہ تھا اس کی طرف بھیج دیا، کیونکہ وہ شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، پھر انہوں نے شام سے واپس آنا تھا قریشیوں نے، تو حضور نے ان کو وہاں بھیجا۔ تو یہ دونوں اسلامی جاسوس بن کے وہاں ایک ساتھی تھے کشت جوہنی جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے صحابہ کو ٹھکانہ دیا، اور ان کے ٹھکانے کو انہوں نے خفیہ رکھا۔ تو ان دونوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ روزانہ یہ چپکے سے راستے کے قریب اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے قافلے کا جو ہے انتظار کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور قافلہ جو ہے وہ اس راستے سے آ گزرا۔ دونوں نے قافلے کی مکمل جو معلومات تھیں سب کچھ دیکھ لیا، تعداد کتنی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے، سب کچھ دیکھا، محفوظ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی طرف چل دیے۔ اب حضرت کشت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قریش کا قافلہ پہنچا، اس نے پوچھا کہ کیا تم نے محمد کے کوئی جاسوس دیکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہیں بھی خطرہ تھا، تو وہ جگہ جگہ پر یہ چیز معلوم کرتے آ رہے تھے۔ تو حضرت کشت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعوذ باللہ وان عیون محمد بن نخبار، کہ اعوذ باللہ، نخبار میں محمد کے جاسوسوں کیا کام، یعنی یہ اتنی دور جگہ ہے نخبار۔ اور واقعی نخبار ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نقشے پر دکھاؤں گا، تو وادی نخبار میں کہتے ہیں کہ حضور کے جاسوسوں کا کیا کام ہے کہ یہاں پہ آئیں، حالانکہ حضور کے جاسوس وہاں پر گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے دونوں صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پھر وہ روانہ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو یہ دونوں صحابہ مدینہ منورہ جس وقت پہنچے تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ تو خبر لینے گئے تھے اس قافلے کی، لیکن خبر لے کے یہ آ رہے تھے، ابھی یہ مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ حضور پہلے ہی بدر کے لیے نکل چکے تھے، اور ان کی جو حضور سے ملاقات ہوئی ہے وہ وادی تربان میں ہوئی ہے، اور وہاں پر پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کو مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ان کو پتہ چلا کہ حضور بدر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو یہ دونوں حضرات بھی بدر کی طرف چلے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت یہ چلے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کی فتح سے واپس آ رہے تھے، اور وادی تربان میں واپسی پر ان کی حضور سے ملاقات ہوئی، تو انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ یہ جو وادی نخبار ہے، نخبار، جس کے متعلق آپ سے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جاسوس حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید وہاں پر جا کے حضرت کشت جوہنی کے پاس رکے۔ حضرت کشت جوہنی، وادی نخبار جو ہے وہ، یہ آپ دیکھیں میپ پر آپ کو یہ جو پن ہوئے مقامات نظر آ رہے ہیں، یہ بدر آنے اور جانے کے راستے کے جو ہے پن کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے تو فی الحال آپ سے تفصیل عرض نہیں کرتے، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو آپ کو ایرو کے دائرے میں نظر آ رہا ہے، یہ بدر اور اس کے آس پاس کے مقامات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں سے یہ نقشہ شروع ہو رہا ہے یہ ہے مدینۃ المنورہ۔ تو جو وادی نخبار ہے وہ بالکل یہ دیکھیں سمندر کے کنارے ساحلی علاقے کے پاس وادی نخبار ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو جاسوس ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید، یہ دونوں حضرت کشت جوہنی کے پاس یہاں پہ رکے تھے۔ تو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، اور گوگل میپ پہ بھی یہ وادی نخبار آج کل بھی وادی نخبار کے نام سے ہی مشہور ہے، محفوظ ہے۔ آپ اگر لکھیں سرچ کریں تو آپ کو یہاں کا محل وقوع وغیرہ سب معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ ساحل سمندر کے مشہور شہر املج کے قریب واقع ہے، اور اس علاقے کی جو شہرت ہے وہ حضرت کشت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں کو ٹھکانہ دیا، اور پھر بعد میں یہ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے انہیں مرحبا کہا، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہی قریش کے قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آگے جا کر لوگوں سے حالات معلوم کیے، تو کسی نے انہیں بتایا کہ تم جب شام کی طرف جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تمہارا تعاقب کرتے ہوئے العشیرہ تک پہنچا تھا، غزوہ عشیرہ، جس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ سے کی۔ تو انہیں پھر خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے کے اوپر حملہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنے قافلے کو دن رات تیزی سے مکہ مکرمہ کی طرف چلایا کہ جاؤ مکہ کی طرف جلدی سے چلو، کیونکہ حضور کے جاسوس یہاں پر گھوم رہے تھے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جاسوس جو مدینہ منورہ کی شاہراہ پہ بھیجے تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے کیونکہ علاقہ کافی دور تھا، مدینہ تک پہنچنے میں کئی دن لگتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر شام والی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے ہوں اور انہوں نے آ کے بتایا ہو کہ قافلے کی واپسی کی خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ جو پہلے دونوں حضرات جن کا تذکرہ آپ سے کیا وہ تو بعد میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے تعاقب کے لیے صحابہ کو ترغیب دی۔ حضرات صحابہ کو یہ گمان نہیں تھا کہ شدید جنگ کی نوبت آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ قریش کا جو قافلہ ہے مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کی طرف نکلو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ قافلہ غنیمت میں عطا فرما دے۔ اب وہاں پر جنگ و جدال کا، قتل و قتال کا کوئی وہم و گمان نہیں تھا، اس لیے بغیر کسی جنگی تیاری کے، بغیر کسی اہتمام کے مسلمان جو ہے نکل گئے۔ لیکن اس وقت وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطرہ لگا ہوا تھا، اور اس طرف مسلمان جو تھے انہیں یہ گمان تھا کہ شدید جنگ کی نوبت جو ہے وہ نہیں آ سکتی، شدید جنگ کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ خیال تھا کہ قافلے کے ساتھ چند ہی افراد ہوں گے، ان سے نمٹنا آسان کام ہے اور اس کے لیے زیادہ افراد کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو پرزور انداز میں، تحریض والے انداز میں نکلنے کا حکم بھی نہیں دیا، تو اس لیے 313 صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اب حضور کا یہ ارادہ تھا کہ بدر کے مقام سے جب قافلہ گزرے گا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ تو جب بدر کے قریب وادی صفرا پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 صحابہ کو، حضرت بس بن عمر اور حضرت عدی بن ابی زغبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں قافلے کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ تو انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ بدر کے کنویں پہ 2 باندیاں تھیں اور آپس میں قافلے کے پہنچنے کی باتیں کر رہی تھی کہ کل جو ہے قریش کا قافلہ پہنچ رہا ہے۔ ادھر سے جب وہ قافلہ قریب آیا بدر کے، تو بدر سے دور قافلہ کھڑا کیا حضرت ابو سفیان نے، اور اکیلے خود جو ہے بدر پہنچے اور مسلمانوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ تو انہیں پھر ایک شخص تھا مجدی بن عمر، اس نے بتایا کہ یہاں پانی کے چشمے پہ 2 سوار آئے تھے، ٹیلے کے پاس انہوں نے اپنے جانور بٹھائے اور مشکیزوں میں پانی بھر کے وہ یہاں سے واپس چلے گئے۔ تو حضرت ابو سفیان اسی ٹیلے کے پاس پہنچے جہاں پر انہوں نے اونٹ بٹھائے تھے، اور وہاں انہیں اونٹوں کی مینگنیاں دکھائی دیں۔ تو انہوں نے مینگنیاں اٹھا کے توڑی تو ان سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مدینے کی گٹھلیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ان اونٹوں پہ آ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ قریب قریب ہی کہیں موجود ہے۔ تو تیزی سے واپس قافلے کی طرف گئے اور جا کر 2 کام کیے انہوں نے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ بنو غفار کا ایک تیز رفتار قاصد تھا زمزم غفاری، اسے 20 مسقال سونا جو ہے اجرت پہ دے کے مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ جا کے مکہ میں تم نے جا کے چیخنا چلانا ہے، صحیح چیخ و پکار کر کے کہنا ہے کہ جو ہے قافلے کی مدد کے لیے پہنچو۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ قافلے کو پھر ساحل سمندر کے قریب سے
جو بدر سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ تھی اس کو بائیں ہاتھ چھوڑ کے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بدر والی جگہ ہے جو آپ کو یہ آخری پن نظر آ رہی ہے، اور ان کے سامنے ہی یہ سمندر ہے، اور پچھلی جانب وہاں پر شام کا علاقہ ہے، وہاں سے قافلے آتے تھے۔ اور بدر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ بدر والی جگہ ایسی تھی جو لوگوں کو کھینچتی تھی اپنی طرف، قافلے یہیں سے ہو کے جاتے تھے۔ لیکن جب یہاں سے خطرہ محسوس ہوا تو حضرت ابو سفیان نے قریش کا جو قافلہ تھا، کفار کا جو قافلہ تھا، اس کو پھر کہا کہ آپ ساحل کے قریب قریب سے مکہ کی طرف جاؤ، اس طرف نہیں جانا، یہاں پر جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو وہ قافلہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے بحفاظت جو ہے نکل گیا، اور بعد میں پھر مسلمانوں کو کیل کانٹے سے لیس لشکر کا سامنا ہوا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حملے کے لیے بدر کا انتخاب فرمایا، مقام بدر کا جو حضور نے انتخاب فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مکہ مکرمہ سے جو شام جانے والی تجارتی شاہراہ ہے، مکہ سے جو شام جانے والی تجارتی شاہراہ ہے، وہ مدینہ کے مغربی جانب سے بحر احمر کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ اس وقت تو یہ نہیں ہے، اس وقت لوگ جاتے تھے یہاں سے، مکہ سے جاتے تھے شام تک، تجارتی اسفار کرتے تھے۔ تو وہ شاہراہ مدینہ منورہ کے مغربی جانب سے بحر احمر کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ تو بحر احمر کا جو ساحل ہے وہ بدر کے شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ آپ کو بدر نظر آ رہا ہے، اور یہ سامنے آگے یہ بحر احمر کا ساحل ہے، اور یہ بحر احمر ہے۔ تو بدر کا جو علاقہ ہے، بدر کی شادابی، اس کی نخلستانی، اس کی جو حیثیت تھی، وہ تجارتی قافلوں کو پڑاؤ کے لیے کھینچتی تھی کہ تجارتی قافلے گزر تو یہاں سے رہے ہوتے تھے، لیکن اب اتنے لمبے لمبے اسفار کر کے آتے تھے تو وہ راستے میں بدر سے ہوئے بغیر نہیں گزرتے تھے، اس کی شادابی کی وجہ سے۔ اور قریش کا یہ جو قافلہ تھا، اس میں 30 یا 40 یا جو ہے 70 آدمی تھے، اور یہ قافلہ 1000 اونٹوں کے اوپر مشتمل تھا، اس میں 1000 اونٹ، اور شام سے آنے والے جو قافلے ہوتے تھے وہ عموماً بدر کے کنویں کے اوپر پڑاؤ کرتے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان والا جو یہ قافلہ آ رہا تھا، قریش مکہ کا جو یہ قافلہ تھا، ان کے شیڈول میں بھی یہ طے تھا کہ بدر آنا ہے انہوں نے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رازداری کے ساتھ بدر پہنچ رہے تھے۔ وہ انشاءاللہ آگے جب آپ تفصیل سے سمجھیں گے، اس نقشے کو سمجھیں گے، تو پھر جا کے انشاءاللہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ رازداری سے کیسے جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان کو بھی حالات کا علم تھا، تو انہیں جب احساس ہوا کہ مدینہ والے ہماری طاق میں ہیں، تو اپنے قافلے کو بدر سے بجا کے مکہ مکرمہ کی طرف مڑ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی زفران میں پھر اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ تو بدر آئے بغیر نکل گیا ہے اور مکہ کی طرف چلا گیا ہے۔ البتہ مکہ مکرمہ سے ایک بڑا لشکر ابو جہل کی قیادت میں جنگ کرنے کے لیے بدر کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اطلاع حضور کو ملی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو صورتیں تھیں، یا تو واپس مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اگر مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جاتے تو یہ صورت اسلامی ریاست کے لیے بالکل بھی درست نہیں تھی، کیونکہ پہلی بات کہ جس جوش و خروش سے مکی لشکر آ رہا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو اس کی بھرپور نیت مسلمانوں سے ٹکرانے کی تھی۔ اگر مسلمان واپس چلے جاتے تو وہ لشکر مدینہ کی دیواروں تک پہنچ جاتا، اور پھر وہاں پر ہو سکتا ہے کافی زیادہ نقصان کا خدشہ ہوتا، اور مسلمانوں کو اگرچہ فتح ہوتی لیکن اپنی زمین پہ جنگ رہ کے لڑنا وہ زیادہ مناسب نہیں تھا۔ وہ بھی بدر میں آ رہا تھا تو بدر میں کھلا میدان تھا، اور دوسری بات کہ پورے علاقے میں مسلمانوں کی پھر بزدلی کی باتیں ہوتی کہ مکی لشکر کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکے، بھاگ گئے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ بدر پہنچ کے مخالفین سے ٹکر لی جائے، کافروں سے ٹکر لی جائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، ان کی طرف سے بھی مثبت اور استقامت کا جواب ملا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل ہم آپ سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو پھر جو ہے بدر میدان جنگ بن گیا، لڑائی کا بازار گرم ہوا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا۔ غزوہ بدر کی جو منازل ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر جن جن راستوں سے چل کر پہنچے، ان کے حوالے سے پہلے مختصراً اور پھر تفصیلاً آپ سے کچھ گزارشات عرض کر دیں۔ پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور اسلامی لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ خود مسلمانوں کی تعداد 315 ہے تقریباً، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، اور حضرات صحابہ باری باری اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ عجب کیفیات تھی۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی جو منازل ہے مدینہ سے بدر تک، اس کا جو تذکرہ کیا،
وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقب بنی دینار کے راستے پہ مسجد نبوی سے نقب بنی دینار کے راستے پہ چلتے ہوئے آگے عقیق پہنچے۔ یہ نام اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر یہ اہم اہم منازل جو ابن اسحاق نے ذکر کی، پھر ان کے بعد دیگر منازل جو آپ کو یہاں پر پن ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ اہم اہم منازل آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس نقشے کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقب بنی دینار کے راستے پہ چلتے ہوئے وادی عقیق پہنچے، پھر ذوالحلیفہ، ذات الجیش، تربان، ملل، غمیس الحمام، مرین، صخرات الیمام اور سیالہ سے ہوتے ہوئے فج الروحا پہنچے۔ پھر اس کے بعد شنوکا پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ پھر وہاں سے عرق الزبیہ پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک جگہ کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جن کی زیادہ جن سے واقعات وابستہ ہیں اور یادیں وابستہ ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم تفصیلی کریں گے۔ عرق الزبیہ کے بعد حضور چلے سج سج میں، یعنی بئر الروحا، سج سج کا دوسرا نام ہے بئر الروحا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ بئر الروحا کا بھی انشاءاللہ تفصیلی تعارف آپ سمجھیں گے۔ وہاں سے المنصرف پہنچے تو حضور نے مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور النازیہ کی دائیں جانب سے چلتے ہوئے رحکان وادی کو عبور کیا۔ پھر جب الصفرا کے سامنے آئے جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے، تو ان پہاڑوں کے نام دریافت کیے، پوچھے، لوگوں نے کہا کہ ان کا نام مسلح اور مخرا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ بنو النار اور بنو حراق قبیلہ بنو غفار کی شاخیں تھی ہیں۔ تو حضور نے ان ناموں کو اور ان کے رہنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھپ چھپا کے جانا تھا، اور ان لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ کفار کے ساتھ تھی، تو اس لیے ان کی طرف سے حضور نہیں چلے۔ تو پھر حضور نے ان دونوں پہاڑوں کو اور صفرا کو بائیں جانب چھوڑ کے دائیں جانب کی طرف وادی زفران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور اسے طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، پھر زفران سے کوچ کر کے ان پہاڑوں پر سے چلے جن کا نام الاسافر تھا۔ پھر وہاں سے ایک بستی الدبا میں حضور نے نزول کیا، اور پھر الحنان کو جو کہ پہاڑ کی طرح ایک ٹیلا تھا سیدھی جانب چھوڑ کے بدر کے قریب پہنچے۔ انشاءاللہ جتنی منازل آپ سے عرض کی ہیں ان سے آپ کی اچھی شناسائی ہو جائے گی اگر آپ اچھے سے کورس کو سمجھیں گے اور توجہ دیں گے۔ اب یہ جو مقامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اس کو ذرا اچھے سے سمجھیں۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں ایک اجمالی طور پر، یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے گوگل میپ کا، تاکہ پھر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہ جس مقام پہ یہ میں نے کرسر رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ایرو، یہ والی جگہ، یہ مدینۃ المنورہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلے، اور جس راستے سے آئے وہ یہ سارا راستہ جگہ جگہ پر پن ہوا ہے، یہ ساری پن آپ کو نظر آ رہی ہے، سارا راستہ نظر آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان راستوں پر سے آئے۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا، ٹھیک۔ یہ جو آپ کو گلابی کلر کا یہ نظر آ رہا ہے لائن، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدر میں آنے کا راستہ ہے۔ اس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے۔ یہ جو کنویں کے قریب جہاں پر پنیں ختم ہو رہی ہیں، کنواں نہیں، سمندر کے قریب یہ جو پنیں ختم ہو رہی ہیں، آخری مقام جو پن ہوا ہے، یہ بدر کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور یہ ساتھ ہی سمندر گزر رہا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ مسجد نبوی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا، یہ جو درمیان میں جتنے مقامات پن ہوئے ہیں یہ غزوہ بدر کی منازل ہیں، جہاں پر کوئی واقعہ متعلق ہے یا جہاں پر کچھ اور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے، کہیں پر پڑاؤ ہے، کہیں پر نماز ہے، کہیں پر کسی کی قبر مبارک ہے، اور کہیں پر کسی کی جو ہے وہ کسی مشرک کی اگر ایسی تدفین ہے کہ جس کو یاد کیا جائے، جیسے کہ عقبہ بن ابی معیط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ مقام بھی اس کے اندر پن ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس لیے یہاں پر پن کی گئی ہے۔ یہ آنے کا راستہ یہ گلابی رنگ سے، اور واپسی کا راستہ یہ نیلے کلر سے، پھر آگے جا کے یہ دونوں راستے ایک ہو جاتے ہیں، انہیں پن کیا ہوا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تو مدینہ سے حضور نکلے، نقب بنی دینار بن نجار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے عقیق پہنچے۔ تو یہ نقب بنی دینار بن نجار، اسے نقب مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ حرۃ الغربیہ میں وادی عقیق کا راستہ ہے۔ اس علاقے میں السقیہ بھی ہے، انشاءاللہ سقیہ کے حوالے سے ہم آپ کو اس کی تصاویر بھی دکھائیں گے اور مکمل تفصیل سے بھی عرض کریں گے۔ وہ بھی اسی راستے میں نقب المدینہ کے راستے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ذوالحلیفہ کا تذکرہ ہوا۔ ذوالحلیفہ، یہ وادی جو ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے احرام باندھنے کی جگہ ہے، اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں، مشہور جگہ ہے یہ۔ اسی طرح عقیق، یہ وادی ذوالحلیفہ کے قریب ہے، اور خود ذوالحلیفہ بھی اسی وادی کے
علاقے میں ہے، وادی عقیق کے۔ ایسے ہی ذات الجیش کا نام آپ نے سنا، تو یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں مسجد نبوی سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ وادی ذات الجیش ہے۔ اور یہ وادی جو ہے ذات الجیش، یہ وادی بہتی ہے مفرحات سے بہتی ہے اور وادی عقیق میں آ کے گرتی ہے۔ وادی عقیق جس کا بھی آپ کو تعارف کروایا، وہاں پر یہ مفرحات وادی آ گرتی ہے۔ وادی کہتے ہیں بھائی جہاں وہ پانی بہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وادی کہلاتی ہے۔ تو مفرحات سے بہتی ہے، وادی عقیق میں آ کے گرتی ہے، اور آج کل اسے الشلبیہ کہتے ہیں۔ اور المفرحات کا نام آپ نے ابھی سنا کہ مفرحات سے وادی ذات الجیش جو ہے وہ بہتی ہے اور آ کے وادی عقیق میں گرتی ہے۔ تو مفرحات کسے کہتے ہیں؟ مفرحات کون سی جگہ ہے؟ تو مفرحات یہ مدینہ منورہ کے جنوب میں ٹیلا نما ایک جگہ ہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ کی آبادی اور مسجد کے جو مینار ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر جب حاجی پہنچتے ہیں مدینہ کی طرف، جب آ رہے ہوتے ہیں، تو جب مفرحات پہنچتے ہیں تو یہ اونچی جگہ ہے، وہاں سے مدینہ کی آبادی، مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، تو اس سے حاجیوں کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس لیے اس وادی کا، اس جگہ کا نام جو ہے مفرحات، ٹھیک ہے، فرحت سے۔ وادی تربان یہ مفرحات سے شمال مشرق کی طرف، آپ سے جیسے عرض کیا تھا کہ وادی جو مفرحات ہے، مفرحات سے ایک وادی بہتی ہے عقیق تک جو کہ ذات الجیش ہے، تو وہ شمال مشرق کی طرف جو بہتی ہے وہ وادی ذات الجیش ہے۔ اور جنوب کی طرف جو بہتی ہے وہ ہے وادی ملل، وہ جنوب کی طرف، وادی تربان جنوب کی طرف سے وہ وادی ملل تک بہتی ہے مفرحات کے جنوب سے۔ وادی تربان میں قدیم زمانے میں وافر مقدار میٹھے پانی کے جو ہے کنویں بھی موجود تھے۔ اسی طرح وادی ملل کا نام آپ نے سنا، تو ملل جو ہے، ایک ہے وادی ملل، ایک ہے ملل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو راستہ ہے گزرنے کا بدر کی طرف، وہ ملل، ایک وہ ملل ہے، اور ایک اور ہے جو وادی ملل کے نام سے مشہور ہے ایک جگہ۔ ان دونوں میں جو ہے فرق ہے۔ تو ملل جو ہے یہ ایک سبزار کا نام ہے۔ نام اس کا ملل کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اس میں بہت ملل اور تکلیف اور مشقت کے بعد پہنچتے ہیں۔ بدر سے مدینہ منورہ کی طرف قدیم سڑک پہ جاتے ہوئے الفریش اور وادی ابو عرش کے بعد ملل کا علاقہ ہے الفریش۔ یہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا یہ مقام الفریش کا، یہ دیکھیں الفریش اور ابو عرش، ان کے بعد جو ہے اگر آپ بدر سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو وادی ملل، وہ ملل کا علاقہ ہے۔ اور جو وادی ملل ہے دوسرا علاقہ، وہ اگر آپ الفریش کے بعد الفقرہ کی طرف پہاڑوں کے بیچ سے جاتی ہوئی سڑک پہ آگے جا کے الجفر کے بعد جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ دیکھیں، یہ ہے الفریش، یہ جو آپ کو یہ کرسر کے درمیان نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے الفقرہ، اور یہ ہے الجفر، جن کے نام آپ کو بتلائے، الجفر، الفقرہ، الفریش۔ تو اگر آپ الفریش سے آگے وادی ابو عرش کو کراس کر کے آگے چلیں گے تو آگے ملل ہے، اور اگر آپ فقرہ کی طرف جانے والے روڈ پہ جائیں گے پھر الجفر، وہ جو پہاڑوں کے درمیان سے راستہ گزر رہا ہے فقرہ کی طرف، پھر الجفر، اگر آپ الجفر کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو وادی ملل ملے گی، فقرہ کی طرف الجفر سے جا کے آگے تھوڑا سا، تو وہاں پہ بھی سبزہ ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، اور یہاں سے پھر مدینہ منورہ کو بھی راستہ نکلتا ہے۔ اور مدینہ منورہ سے وادی ملل کی مسافت وہ تقریباً 41 کلومیٹر ہے۔ غمیس الحمام یہ بھی بدر کی منازل میں سے ایک منزل ہے، یہ ایک وادی ہے، برساتی نالہ ہے، آج بھی اس کا یہی نام ہے، البتہ اسے کبھی صرف حمام بھی کہتے ہیں غمیس کے بغیر۔ پرانے زمانے میں یہاں سے حاجیوں کے قافلے جو ہے وہ گزرا کرتے تھے۔ مریین آج کل اسے سہل المریین کہا جاتا ہے، تو حقیقت میں یہ جو مریین ہے، یہ جو نام ہے، یہ وادی فریش کی دو روافد یعنی چھوٹی وادیوں کا نام ہے، اور ہر ایک کا نام چونکہ مر تھا تو پھر تسنیہ اس کا بن گیا مریین، دو مر۔ تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والی سڑک کے دائیں طرف عبود پہاڑ کے مغربی دامن میں تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور صخرات الیمام، صخرات الیمام کا نام آپ نے سنا، اسے سخیرات الیمام یا سخیرات السمام بھی کہتے ہیں۔ اور غزوہ عشیرہ کی بھی یہ ایک منزل تھی جس کے حوالے سے آپ کو بتلایا تھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ، اور قدیم زمانے میں مکہ مکرمہ کے راستے کی ایک منزل تھی، آج کل بھی اس کا نام سخیرات الیمام ہے۔ السیالہ، سیالہ یہ قدیم زمانے میں مدینہ منورہ سے سفر کرنے والوں کی پہلی منزل ہوتی تھی، یہاں حضور نے قیام فرمایا۔ یہ جگہ باقی مقامات کی بنسبت کچھ بلندی پر ہے، اس لیے اسے شرف السیالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں چونکہ پانی دستیاب تھا اور جگہ بھی قدرے اونچی تھی، ان خوبیوں کی وجہ سے قافلوں کے قیام کے لیے جگہ موزوں تھی،
اور بعد میں جب گاڑیوں کا زمانہ آیا اور سڑک جو ہے وہ الفریش کے راستے سے بن گئی تو اس جگہ کو پھر چھوڑ دیا گیا، لیکن قدیم آبادی اور گھروں کے کھنڈرات اب بھی وہاں پہ باقی ہیں۔ اور یہ جگہ سخیرات الیمام کے بعد 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ کون سی؟ السیالہ۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور اس جگہ مسجد السیالہ کے نام سے مسجد بھی ہوا کرتی تھی، اور اسے بیر الصفا اور بیر مرزوق کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس راستے پہ سیالہ مدینہ منورہ سے تقریباً 50 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح شنوکا، یہ مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان روحا کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے شنوکا۔ جیسے پن ہوئے مقامات پہ آپ کو ایک نظر آئے گا جبال شنوکا کے نام سے، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ وہی جگہ ہے، مدینہ منورہ اور بدر کے درمیان روحا کے قریب ایک پہاڑ ہے شنوکا، مدینہ منورہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ المنصرف جو ہے مقام، یہاں ایک گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک مسجد مسجد منصرف ہے، اسی مناسبت سے آج کل اس کا نام المسیجید ہے، اور جدید طرز کا خوبصورت شہر ہے۔ قدیم روڈ اس کے اندر سے گزرتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ النازیہ، یہ المسیجید یعنی منصرف کا یہ دوسرا نام المسیجید ہے۔ المسیجید کے بعد یعنی المنصرف کے بعد یہ ایک کشادہ زمین کا نام ہے النازیہ۔ المسیجید میں ایک باغیچہ پارک کا نام بھی النازیہ کی مناسبت سے حدیقۃ النازیہ ہے۔ النازیہ کی مناسبت سے حدیقۃ النازیہ ہے۔ المنصرف میں یہ قریب قریب کے مقامات ہیں، بالترتیب آپ کو بتلا رہا ہوں۔ رحقان، رحقان ایک وادی کا نام ہے، آج کل رحقان ایک بستی کا نام ہے۔ اسی طرح صفرا، صفرا کو زو اصیل بھی کہا جاتا ہے، زو اصیل، یہ ایک سرسبز و شاداب وادی ہے، اور یہاں کھجور اور کھیت جو ہیں وہ کثرت سے ہیں۔ کئی بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وادی سے گزر ہوا۔ اسی وادی میں مشہور شہر الوالستہ ہے۔ الاسافر، الاسافر وہ ٹیلے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے ہوئے گزرے۔ اور اسی طرح کسیب الحنان کا نام آپ نے سنا، یہ جو ہے 2-2.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ نما ریت کا ٹیلہ ہے، بدر سے پہلے واقع ہے، اور چونکہ یہ ٹیلہ وادی بدر کی شمالی سمت ہے اس لیے اس کو العدوۃ الدنیا یا العدوۃ الشمالی بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں اس کی متعلق آیت بھی ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کریں گے۔ الدبہ، الدبہ جو ہے یہ بدر کے قریب وادی صفرا میں ایک ریتیلا علاقہ ہے، الحنان کے قریب ہے، اور آج کل اسے الدبیبہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا، قریب ہی ایک کنواں تھا، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا گیا۔ تو یہ غزوہ بدر کی مشہور منازل ہیں جن کا آپ سے تذکرہ کیا، اہم منازل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے تو نقب المدینہ کا راستہ اختیار کیا، نقب بنی دینار بن نجار کا راستہ اختیار کیا۔ تو مدینہ کے حوالے سے ہمیں کچھ شد بدھ، کچھ وہ ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علاقہ ہے۔ تو مدینہ منورہ جو ہے یہ سطح سمندر سے 619 میٹر بلند ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 455 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ مکہ سے 455 کلومیٹر دور ہے، اور پھر مدینہ سے جو بدر ہے وہ 155 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جس کا پورا نام مدینۃ الرسول ہے، اور یہ مقدس شہر ایک ایسے میدان میں آباد ہے جس کے شمال کی جانب ایک ہلکی سی پہاڑی ڈھال پائی جاتی ہے، اور مشرقی و مغربی سمتوں سے 2 حروں اور شمال اور جنوبی اطراف سے 2 پہاڑوں میں یہ گھرا ہوا ہے۔ تو اس کی حدود کا رقبہ جو ہے وہ جبل عیر اور جبل سور کے درمیان 16 کلومیٹر پہ محیط ہے۔ اور اگر تاریخی روایات کو دیکھا جائے تو اس بنا پر زیادہ اغلب بات یہ ہے کہ تقریباً 2200 قبل المسیح میں یہ جو مدینۃ المنورہ ہے، یہ جو یثرب تھا، یہ دنیا کے نقشے کے اوپر نمودار ہوا۔ قدیم نام اس کا یثرب تھا، قوم عمالقہ سے یہ شروع ہوا۔ اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس شہر میں بیماری کا اثر جو ہے وہ جلدی ہوتا تھا، تو اس لیے اس شہر کا یہ نام اسی مناسبت سے یثرب پڑ گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی بدولت یہاں کی گرمی اور لو کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی تقریباً ختم ہو گئی، اور اس وقت یہ شہر تہامہ اور حجاز کا صحت پرور شہر جو ہے سمجھا جاتا ہے، مدینۃ المنورہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی اسلامی لشکر بھی یہیں سے نکلے، اسلام کی تاریخ کا پہلا دارالخلافہ بھی یہی ہے، اور باقی سارے معاملات۔ اور بحر احمر سے تقریباً مشرق کی طرف 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ مدینۃ المنورہ ہے۔ یہ بحر احمر اور یہ مدینۃ المنورہ جو پن مقام ہے، یہ جو آپ کو گول دائرے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ سے نکلتے ہیں، نقب بنی دینار بن نجار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وادی عقیق پہنچتے ہیں۔
راستے میں جو مقام آئے ان میں سے پہلا مقام یہ ہے مسجد السقیہ، بیوت السقیہ کی جو پن ہوا ہوا آپ کو پہلا مقام نظر آ رہا ہے، یہ مسجد السقیہ کا مقام ہے۔ بیوت السقیہ اور مسجد السقیہ کے حوالے سے یہ سمجھ لیجیے کہ غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، یہ علاقہ حر غربیہ میں آتا ہے، اور اس راستے پہ چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے بیوت السقیہ میں جو ہے وہ قیام کیا۔ مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پہ مسجد عنبریہ کے قریب کے علاقے کا نام بیوت السقیہ ہے۔ یہ مسجد نبوی سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ قریب ہی ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اور یہاں سے یہ آگے جا کے مسجد سقیہ کا جو ہے وہ یہ جگہ ہے، یہاں پر پرانا ریلوے اسٹیشن بھی ہے مدینہ کا۔ تو اس جگہ کا قدیم نام البقا تھا، یہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بیر سقیہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پہ لشکر کا معائنہ فرمایا، جو مسلمان تھے جو لشکر میں نکل رہے تھے بدر کے لیے، اور جو کم سن صحابہ تھے انہیں واپس فرمایا، اور مدینہ منورہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اور بیر سقیہ سے وضو کر کے حضور نے نماز پڑھی۔ گویا کہ اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات جمع ہے، یہاں کے کنویں سے پانی نوش فرمایا، اہل مدینہ کے لیے دعا فرمائی، وضو کر کے نماز پڑھی، اور جہاں حضور نے نماز پڑھی اس نماز والی جگہ پہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے مسجد بنوا دی تھی، جو مسجد سقیہ سے مشہور ہوئی۔ آپ کو میں وہ مقام تصاویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ مسجد سقیہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اسی مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسجد سقیہ کی تصاویر ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنوائی تھی، مسجد سقیہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ جگہ جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، اور آج بھی یہ مسجد قدیم ترکی ریلوے اسٹیشن کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور مسجد سقیہ آپ تاریخی آثار کی حیثیت سے شمار کیے جاتے ہیں، اور کنواں جو ہے وہ 14ویں صدی ہجری کے دوران سڑک کی توسیع کے پیش نظر دفن کر دیا گیا۔ تو بیوت السقیہ یہاں پہ آج کل بھی بدر جانے کے لیے گاڑی ملتی ہے، سکۃ الحدید۔ یہ اس کی مختلف تصاویر ہیں، اور یہ اس کے اندر کی تصویر ہے مسجد سقیہ کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مقام پہ نماز ادا فرمائی۔ یہ دیکھیے یہ ساری اسی مسجد سے متعلقہ تصاویر ہیں۔ اور بہرحال عرض کر رہا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسجد جو ہے تعمیر کروائی، اور اس مقام سے اب بھی بدر کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مقام آتا ہے بیر ابی عنبہ، جی پہلا پن پوائنٹ جو ہے مدینہ منورہ کے بعد جو یہ جگہ پن کی ہوئی ہے یہ مسجد سقیہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیر ابی عنبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لشکر کی دوبارہ تنظیم نو کی، اور کم عمروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس بھیجا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص انہیں بھی واپس کیا، رونے لگے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت پائی، 16 سال ان کی عمر تھی۔ اور یہیں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کے واپس بھیج دیا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق روحا میں پہنچ کے حضرت ابو لبابہ کو حضور نے واپس کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں کے متعلق بھی ابن صاحب عیون الاثر کی روایت جو ہے ملتی ہے۔ اور حضرت سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے واپس جو بھیجا وہ بھی اسی مقام بیر ابی عنبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ یہ مدینہ المنورہ ہے، سارے نکلے، آئے بیوت السقیہ، وہاں سے پھر بیر ابی عنبہ، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ حضرت ابو صعصع عمر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کی گنتی کرو کہ کتنے مسلمان ہیں، لشکر میں کتنے مجاہد ہیں، تو انہوں نے گنتی کر کے بتایا کہ 313 ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو اصحاب طالوت والی تعداد ہے، سبحان اللہ۔ تو بیر سقیہ کا جو محل وقوع ہے وہ یہی ہے، اور یہاں پر گوگل ارتھ سے ہم نے الحمدللہ تصاویر والا آپشن بھی اوپن کیا ہوا ہے، الاؤ کیا ہوا ہے، تو یہاں سے یہ تصاویر میں آپ کو یہیں سے دکھا دیتا ہوں، وہاں سے کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بیر ابی عنبہ کا جو ہے مقام ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک ٹینک سا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں ریلوے کی یہ پٹڑی بھی یہاں پر موجود ہے، ریلوے اسٹیشن بھی ہے آس پاس اس کے، بیوت السقیہ میں اول کے۔ تو بہرحال یہ وہ مقامات ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے گزرے، اور جن کی یادیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ ایک امتی کو ان چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے، اور ان جگہوں پر جانے کا اسے شوق اور تڑپ بھی ہونی چاہیے، وہاں جائے روحانیت محسوس کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اسے مزید سلگائے اپنے دل میں۔ تو یہ مقام ہے بیر ابی عنبہ، یہ بھی آپ کو
میپ پر یہ 4 ٹینک بنے ہوئے اس گول دائرے میں، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، وادی تربان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تربان پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھو ہرن ہے، اس کا شکار کرو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تیر برابر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے اور کان کے درمیانی جگہ پہ اپنی تھوڑی رکھی اور دعا فرمائی کہ اللہم سدد رمیتہ، اے اللہ اس کے تیر کو صحیح چلا۔ قربان کے حوالے سے انشاءاللہ آگے تفصیل آپ سے عرض کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم سدد رمیتہ، اے اللہ اس کے تیر کو صحیح چلا۔ آج کل بھی اگر کوئی تیر چلاتا ہے یا کوئی نشانہ داغتا ہے تو اس کو بھی یہ دعا دینی چاہیے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو، اللہم سدد رمیتہ، اے اللہ اس کے تیر کو صحیح چلا۔ دعا کی برکت تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرا تیر جو ہے وہ سیدھا جا کے اس ہرن کو لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ہیں میں بھاگا اور اسے پکڑ کے ذبح کیا۔ پھر تھوڑا آگے جا کے ہم نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ہرن جو ہے وہ تقسیم کیا۔ ایک مقام عرق الزبیہ ہے۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 12 رمضان المبارک 2 ہجری بروز اتوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ 12 رمضان 2 ہجری اتوار کا دن بیوت السقیہ پہنچے اور یہاں پر دن کا کچھ حصہ گزارا، اہل مدینہ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ شام کے وقت بیوت السقیہ سے چلے، پیر کے دن 13 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطحا بن ازہر مقام پر تھے، پھر بطن ملل تربان سے گزرے، 14 رمضان کی صبح عرق الزبیہ پہنچے، 15 رمضان کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم الروحا میں تھے۔ تو عرق الزبیہ مقام جو ہے یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ گزرے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار گزرے ہیں۔ اور غزوہ ابوا جو تھا اس کے سفر میں بھی یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضرت عمر بن عوف المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ ابوا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم عرق الزبیہ کے قریب الروحا میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ورقان کے بارے میں پوچھا، تمہیں اس پہاڑ کا نام معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ حمد ہے، یعنی یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت پیدا فرما اور اس کے باشندوں کے لیے اس میں خیر و برکت ڈال دے۔ تو جبل ورقان وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جو ہے مسجد عرق الزبیہ کی جگہ ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے پھر واپسی پہ یہاں حضور نے قیام کیا۔ اسی مقام پہ حضور نے جو بدر کے قیدی تھے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ پھر اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ہے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو نشان بنا ہوا ہے، جو ایرو جس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ جگہ ہے عقبہ بن ابی معیط کی قبر، یہاں پر اس کو قتل کیا۔ بڑی منت سماجت کی اس نے، حضور کو کہا حضور آپ کے سامنے تو احسان ہی جچتا ہے آپ کے ساتھ، آپ تو میرے ساتھ احسان کریں، میری اس کی طرف نہ دیکھیں، میرے بچے بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ حضور نے کہا نہ 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 بھائی قتل کرو اس کو، ٹھیک گردن اڑاؤ اس کی، مار دیا اس کو الحمدللہ۔ تو عقبہ بن ابی معیط کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مرنے کے بعد شکر بھی ادا کیا۔ یہ تو کہہ رہا تھا میرا باقی قیدیوں سے سلوک کرو، لیکن اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، یہ کوئی اس کی ایک بھی نہیں مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لجاجت کی، بڑی منتیں کی اس نے، تو اس کی قبر بھی یہاں پر عرق الزبیہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر میں صبح کی نماز اسی جگہ پہ ادا فرمائی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی اس راستے سے گزرتے تو اس مسجد میں نماز ادا فرماتے۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ بیر روحا سے پہلے ہے، عرق الزبیہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے عرق الزبیہ یہ قدیم راستے کے دائیں جانب اور جبل ورقان بائیں جانب پڑتا ہے۔ جبل ورقان چوٹیوں والا سرخ مائل پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنا بھی کافی مشکل ہے، وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور عرق الزبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، اور قدیم و جدید متعدد باعثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو آپ کو بتایا ہے یہ وہ جگہ ہے۔ تو بیر الروحا سے اس کی طرف کچا راستہ نکلتا ہے، بہت سے عشاق یہاں پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصلی ہے اس کا زیارت کرتے ہیں اور تبرک کے طور پر یہاں پر نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ جبل ورقان کی میں آپ کو تصاویر دکھلا دوں انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ اگلے اسباق میں آپ سے اس کے متعلق عرض کر دیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد الروحا اور بیر الروحا کا تذکرہ، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ الروحا، یہ تاریخی مقدس اور بابرکت مقام ہے۔ السیالہ اور المنصرف کے درمیان کا تقریباً 25 کلومیٹر علاقہ الروحا کہلاتا ہے۔ وادی روحا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک درہ نما وادی ہے جس کی ابتدا السیالہ سے اور انتہا المنصرف تک ہے۔ اس کا پہلا حصہ تنگ ہے، درمیانہ حصہ کشادہ ہے۔ یہ جو ہے درب الانبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے۔
یہاں کا کنواں صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ اسی کنویں کی مناسبت سے آج کل قریبی آبادی کو بئر الروحا کہا جاتا ہے۔ تو بئر الروحا کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بئر الروحا یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک پیالے کی طرح ہے، دائیں بائیں کیکر کھجور کے چند درخت ہیں، اس کے مشرق میں سرخ جبل ورقان اس پہ سایہ کیے ہوئے ہے، شمال کی طرف وادی شنوکا، جنوبی سمت میں جبل جرف ہے، اسی مقام سے شمال مشرق کی طرف عرق و زبیہ کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح روحا کا ذکر یہ تبع بادشاہ کے سفر میں بھی ملتا ہے، جب وہ اہل مدینہ سے لڑائی کر کے واپس مکہ جا رہا تھا تو اس مقام پہ اس نے قیام کیا، اور یہاں پہ اس نے پھر راحت پائی قیام کے دوران، تو اس جگہ کو اس نے الروحا کا نام دیا۔ بعض اقوال کے مطابق اس جگہ کی پرسکون فضا اور کشادگی ماحول کی وجہ سے اس کا نام الروحا پڑا، اور یہاں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا متعدد مرتبہ گزرنا ہوا ہے، اور مکہ مکرمہ کی طرف جو عمرے کا سفر تھا، اور اسی طرح عمرے کی قضاء کے لیے فتح مکہ، اور اسی طرح حجۃ الوداع، اسی طرح بدر کی طرف جو 3 سفر ہوئے، اور باقی غزوات جیسے غزوہ ابوا ہے، بحران ہے، غزوہ بنو مستلق ہے، ان کے جو اسفار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے۔ پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو جانے والے قافلے کو اس جگہ سے ہو کے گزرتے تھے، اور یہاں قیام کرتے، تبرک کے لیے اس کنویں کا پانی پیتے، اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والے قافلوں کی یہ دوسری منزل ہوتی تھی۔ پہلی منزل السیالہ جیسے آپ سے عرض کیا تھا، اور دوسری ہے روحا، اور اس وادی کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحا میں حضرات صحابہ سے فرمایا ہذہ سجاسج، یعنی وادی الروحا، ہذہ افضل اودیۃ العرب، یہ سجاسج ہے، یعنی وادی روحا ہے، جیسے ہم نے اس کا نام پہلے بھی آپ سے عرض کیا، سجاسج، اور ہذہ سجاسج اور ہذا افضل اودیۃ العرب، یہ عرب کی وادیوں میں سے افضل وادی ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہاں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی، مجھ سے پہلے یہاں پر 70 انبیاء کرام نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے جب موسیٰ بن عمران علیہ السلام گزرے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے نہیں گزریں گے، یعنی وادی روحا سے۔ تو قدیم کتابوں میں شرف الروحا کا ذکر آتا ہے، شرف کے معنی یعنی بلند جگہ، شرف الروحا یعنی الروحا کی بلند جگہ۔ تو الروحا وادی کا آخری مقام وہ یہاں پر پن بھی ہوا ہے آپ کے نقشے میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب۔ باغدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثم سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اتى الروحا ليله الاربعاء للنصف من شهر رمضان فصلى عند بئر الروحا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ بدھ کی رات نصف رمضان کو الروحا پہنچے، اور بئر الروحا کے قریب حضور نے نماز پڑھی۔ تو موجودہ دور حکومت میں قدیم طرز کو باقی رکھتے ہوئے بہت سی تاریخی مساجد کی جدید تعمیر جو ہے وہ ہوئی۔ تو مسجد الروحا بھی اس کے حوالے سے بھی کافی وہ تعمیر وغیرہ کی ہوئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی مزید بھی بغیر 4 دیواری کے تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ دکھا دیتے ہیں آپ کو، یہ جو ہے بئر الروحا کی مسجد، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ محراب کی طرف سے نظر آ رہی ہے، یہ بئر الروحا کا بورڈ لگا ہوا ہے سائڈ پہ، یہ ہے بئر روحا کا کنواں، یہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ۔ تو مسجد روحا، بئر الروحا، پھر ہے وادی صفرا، کیا ہو رہا ہے یہ آپ پتہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ وادی صفرا کا ذکر آتا ہے، وادی صفرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کے قریب پہنچے تو بسبس بن عامر اور عادی بن ابی الزغبا رضی اللہ عنہما انہیں ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صورتحال بتائی۔ بلادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صفرا اصل میں ایک بستی کا نام تھا، آج کل اس کا نام الواسطہ ہے، اور وادی صفرا یہ حجاز کی بڑی وادیوں میں سے ہے، اس میں بہت سی گھاٹیاں اور بستیاں ہیں، اگرچہ ان میں سے اکثر ختم ہو چکی ہیں۔ اور مخاطب کر کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مدینہ منورہ سے نکلیں اور الفریش کو عبور کر لیں تو آپ وادی صفرا کے اول دہانے میں پہنچ گئے، پھر آپ المسیجید، الخیف اور الواسطہ، یہاں تک کہ بدر سے بھی آگے تک اسی وادی سے گزریں گے۔ گویا کہ مدینہ منورہ سے 51 کلومیٹر کی مسافت پر اس وادی کا آپ سے سامنا ہوا، اور مدینہ منورہ سے 163 کلومیٹر کی دوری پر اس وادی نے آپ کو الوداع کیا۔ وادی صفرا کے متعلق یہ جو ہے تفصیل ہے۔ اسی طرح وادی زفران، غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الروحا کے بعد المنصرف اور وادی رحقان کے راستے سے چلے، تو الصفرا کے خاص مقام کو بائیں جانب چھوڑ کے زفران میں پہنچے، اور یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے نکل چکا ہے، اور مکہ مکرمہ سے کفار اور مشرکین کا ایک بڑا لشکر وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا، سارے مہاجرین اور انصار نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، اور ایمانی جوش و جذبے سے سرشار جو ہے تقاریر کی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ سب سن کے جو ہے اطمینان ہوا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سبق میں آپ سے جو ہے وہ تفصیل
عرض کی جائے گی۔ ابھی میں آپ کو آخر میں نقشہ سمجھا دوں، آپ نے جتنی منازل پڑھ رہی ہیں ان کے نام یہاں پر سمجھیے گا، اور باقی مزید انشاءاللہ آئندہ جب ان کا تذکر آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ یہ فائل آپ کو KMZ فائل جو گوگل ارتھ پہ اوپن ہوتی ہے وہ آپ کو باقاعدہ ہم شیئر بھی کر دیں گروپ میں۔ یہ دیکھیے اب یہاں سے آپ کو شاید صحیح سمجھ نہ آ رہا ہو، اس کو ہم تھوڑا اپنی طرف اس کا رخ کر لیتے ہیں، گویا کہ ہم مدینہ میں ہیں اس وقت اور مدینہ سے ہم نے نکلنا ہے۔ تو کیا یہ دیکھیں، یہ جہاں سے یہ پن مقام شروع ہو رہا ہے نا، یہ ہے مدینۃ المنورہ، یہ پورا علاقہ مدینۃ المنورہ ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی کے بعد یہ مقام ہے مسجد سقیہ، اس کے بعد ہے بیر ابی عنبہ، اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ آگے جا کر یہ پھر مقام آتا ہے ذوالحلیفہ کا مقام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالحلیفہ کے بعد پھر آگے چلیں تو آگے ہے ثنیۃ الحفیرہ، پھر اسی طرح وادی تربان، اسی طرح پھر وادی ملل، پھر مرین، ہر ایک کے حوالے سے آپ سے تفصیل عرض کر دی۔ غمیس الحمام، سخیرات الیمام، ٹھیک ہے، اس کو سخیرات السمام اور صخرات الیمام بھی کہتے ہیں۔ سیالہ، شرف الروحا، شنوکا، اللہ اکبر، اسی طرح فج الروحا، وادی سجاسج، عرق الزبیہ، بیر الروحا، منصرف، مزیق الصفرا، صفرا، بیر زفران، مقبرہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرتے کرتے آخر میں پھر کسیب الحنان، مسجد عریش، میدان معرکہ، عدوۃ الدنیا، یہ سارے مقامات آپ کو نظر آئیں گے، اور سائڈ پہ ان کے نام بھی جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ طریق الذہاب اور طریق الرجوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقوش پاس سے چاشت نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔